ڈر ہو۔ آج اگر اللہ کا ڈر دلوں میں آ جائے سارے معاشرے کا بگاڑ ختم ہو جائے، سارے معاشرے کا بگاڑ ختم ہو جائے۔ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، وقت نہیں۔ اللہ نے 3 باتوں کے متعلق، نمبر 1 جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ قرآن کی آیتوں سے ذوق رکھتے ہیں اور ایمان بڑھتا ہے، اور نمبر 3 جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی عجیب بات فرمائی۔ قرآن کیا زبردست جملے کہتا ہے، فرمایا لہم درجات عند ربی، بس اتنی سی بات ہے۔ ان 3 لفظوں نے قرآن نے ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ فرمایا جو ان 3 باتوں پر آ گیا، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ، قرآن کی آیتوں سے محبت اس درجے کی کہ قرآن پڑھتا جائے، ایمان بڑھتا جائے، تیسری صرف ہر مسئلے میں اللہ سے ڈرنا۔ فرمایا لہم درجاتن، اس کے لیے جنت میں درجے ہی درجے، مقام ہی مقام ہے، بلندی بلندی ہے، جنت کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، اور اللہ کا دیدار سب سے بڑھ کر جنت کی بڑی نعمت ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے بھائی؟ اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار۔ کبھی ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ جنت کے تذکرے کی؟ یہ تو حال ہے ہمارا۔ جب جنت کا تذکرہ کوئی نہیں ہوگا، جنت کے تذکرے میں کن اعمال پر جنت ملتی ہے، تو بچوں میں جنت کا شوق کیا پیدا ہوگا؟ گناہ کی نفرت کیسے پیدا ہوگی؟ ہم نے تو حالانکہ کتنی دیہڑی ماری تو نے، آج دیہڑی لگی کہ نہیں، اوور ٹائم لگا، یہ تذکرے ہمارے گھر۔ فرمایا جو کائنات میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جو سب سے، جتنے بھی ایمان والے دنیا میں آئے، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی بتائیں؟ نہیں پڑھی۔ اس دنیا، یہ دنیا کا رقبہ کتنا ہے پتہ نہیں ہے، کتنا ہے خدا جانے، اس دنیا کو 10 گنا ڈبل کرو، کتنا؟ 10 گنا ڈبل کرو، جو دنیا میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کی جنت اتنی بڑی ہوگی۔ اور جو ایمان والا، اعمال والا، تقوی والا، طہارت والا، پاکی والا، قرآن والا، نماز والا، زکوٰۃ والا، جہاد والا، تبلیغ والا، اللہ سے ڈرنے والا، اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ فرمایا جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کے اندر سب نعمتیں لے لیں گے، اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی اور کچھ ہو، اور کچھ چاہیے؟ تو جنت والے کہیں گے اللہ اگر مل جائیں تو مزہ آ جائے گا۔ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے، حضرت داؤد خوبصورت آواز میں جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو یوں آسمان پر پرندے ٹھہر جایا کرتے، یوں سمندروں کی موجیں اپنی جگہ پر رک کر حضرت داؤد کی زبور کو سنا کرتی۔ داؤد علیہ السلام لحن داؤدی میں خوبصورت آواز میں جنت کو اللہ دھند اور ساز اور نغمہ بنائے گا، اور پھر ایک خوبصورت ماحول ہوگا، جنتی یوں جھومنے لگیں گے۔ جیسے آج کل شادی حالوں میں ڈسکو گانے سن کر جھومتے ہیں نا، مزہ آتا ہے ان کو، کہتے ہیں وہ چس آ گئی آج تک۔ اس طرح اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی مزہ آیا؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا، چس آ گئی۔ کہا جی اور کچھ ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لگایا جائے گا، اللہ کے رسول ممبر پر تشریف لائیں گے، فرمایا یا حبیبی ارفع الی الممبر، آقا ممبر پر بیٹھیں گے اور قرآن پڑھیں گے۔ جنت کا وہ خوبصورت نقشہ، محمد الرسول اللہ کا خوبصورت چہرہ، لہلہاتی زلفیں، یا ایھا المدثر والی کملی، جنت کا ماحول اور جنت کا نورانی نقشہ، دودھ کی بہتی نہریں، شراب کی بہتی نہریں، اور یہ خوبصورت ماحول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا حبیب محمد رسول اللہ قرآن پڑھے گا، جنتی یوں جھوم جھوم کر مزے لیں گے۔ پھر اللہ کہیں گے ہاں بھائی نور سے شیغواڑی اور بھی کچھ ہو؟ کہیں گے یا اللہ اگر مل جائے تو مزہ آئے گا۔ پھر ایک آواز لگے گی اور جنت میں فرشتے رضوان ایک پردے کو ہٹائیں گے اور سب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ تمہاری آواز سبحان اللہ نہیں نکلتی، دیدار کا شوق ہے، سب جنتی اللہ کا۔ لیکن یاد رکھو جو نگاہیں غلط دیکھتی رہیں، نامحرم لڑکیوں سے تعلقات نبھاتی رہیں، جو بازار میں، مارکیٹوں میں، شاپنگ مالوں میں غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ تعلقات نبھاتے رہیں، قیامت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ قیامت میں اللہ کا دیدار
بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں لہم درجات۔ ایک حدیث میں فرمایا جب ایک نوجوان باہر نکلتا ہے، سامنے سے نوجوان لڑکی آتی ہے، وہ اسے دیکھتا ہے، شیطان اس کو مائل کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دماغ میں بٹھا کر باز آ جاتا ہے، نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتا ہے۔ فرمایا اسی وقت اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے اس کا نکاح جنت کی حوروں سے پڑھ دیا۔ جنت کی حور بیوٹی پارلر کی محتاج نہیں ہے، لپسٹک کی محتاج نہیں ہے، یہ میک اپ شیک اپ کی محتاج نہیں ہے، وہ ایسی خوبصورت ہیں کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا اگر سورج کو یوں آنکھیں دکھائے تو سورج بھی بے نور ہو جائے گا۔ آج ادھر میک اپ کا مارا ہوا دیکھتا او ہو، کہتے کتنی سونی کڑی ہے ماشاءاللہ۔ اور جب جنت کی حور کو دیکھے گا، وہ حور جو سورج کو دیکھے تو سورج بے نور ہو جائے، اگر اپنا تھوک سمندر میں ڈالیں 7 سمندر میٹھے ہو جائیں، یوں نخرے سے چل کر آئے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے بھائی یوں نخرے 70 لباس اس کے بدن پر، کتنے لباس؟ 70 لباس، 70 جوڑے، شاپنگ مال کے نہیں، جامع کلاتھ لیٹ ہاؤس کے نہیں، جنتی لباس، جنتی زمرد اور یاقوت سے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے بدبو آئے، اس کو پرفیوم کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ راستے سے گزرے اور پرفیوم لگائے، وہ جنت کی مٹی سے بنی ہوئی، جنت کے مٹیریل سے تیار کردہ حور ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، جنت کی حوروں کو پسند کرو یا یہاں کے ڈائناسور پسند کرو؟ ہاں، جنت کی حوریں پسند کرو یا یہاں کی چڑیلیں پسند کرو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ کیا ہمارا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فضائل صدقات میں ایک واقعہ ہے، پھر وہاں اس کو تفصیل سے کبھی آپ پڑھ لینا، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ فضائل صدقات میں ایک نوجوان عورت اور ایک نوجوان سے متعلق، اور پھر اللہ نے ان کو کیا درجات دیے ہیں وہاں پڑھ لینا۔ تو بھئی خلاصہ یہ ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو جنت میں درجات اعلیٰ، جنت کتنی بڑی ہے کسی کو پتہ ہے بھائی؟ خلاصہ یہ ہے اللہ جتنے قدرتوں والے ہیں، جتنے بڑے اللہ خود ہیں، اتنی بڑی اللہ کی، جتنی قدرتوں والے اللہ ہیں اتنی قدرت والی اللہ کی جنت ہے۔ کسی نے دیکھی؟ اللہ کے نبی نے جنت کا تعارف کروا دے، پتہ ہے کیا فرمایا؟ جنت کی نعمتیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، اور اس کا خیال کسی بشر کے دل پر بھی گزرا نہیں کہ وہ کیسی ہیں، اس کی نعمتیں کیسی ہیں۔ جیسے اللہ خود شان والے، ایسے اللہ کی جنت بھی شان والی۔ اب آپ کی مرضی ہے، یہ جنت شان والی چاہیے تو اعمال کرو، اللہ سے ڈرو، اور اس نعمت جنت میں اپنے درخت لگاتے جاؤ، اور اگر یہ جنت نہیں چاہیے تو وقت ضائع کرتے۔ فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ جو آدمی پڑھتا ہے، جنت میں ایک اس کا درخت لگتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا، اتنا سایہ دار، عربی نسل کا، ترکی نسل گھوڑا، بھاگتا رہے 500 سال۔ کتنے سال؟ 500 سال بھاگیں، پھر بھی اس کی چھاؤں ختم۔ پتہ ہے کیوں؟ اللہ کو وہ آدمی بہت پسند ہے جو اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، جو اللہ کی، آپ کسی لیڈر کی تعریف کرو تو آپ کو گلے لگاتا ہے، راشن بھی دیتا ہے، سپورٹ بھی کرتا ہے، ووٹ بھی دیتا ہے، نوٹ بھی دیتا ہے، اور بہت سارے آپ کو سہولیات دیتا ہے۔ یہ ایک لیڈر اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے، اتنے اکرامات۔ جو لیڈر عیب والا، نقص والا، گندگی والا، ناپاک اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ اللہ جو پاک ہیں، تو جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے، اللہ تو ہے ہی پاک، لیکن جب اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے وہ خود پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ پر اتنا بڑا درخت ہے تو بھئی 100 مرتبہ جب جس نے سبحان اللہ پڑھ لیا تو اس کے کتنے درخت ہو گئے؟ 100 درخت۔ آپ نے تو گھوڑوں کی دوڑ ہی چھڑا دی، اس کا مطلب ہے جس نے 100 درخت لگا لیے تو گھوڑا تو دوڑتے تھک ہی جائے گا، اور جس کے 1000 لگ گئے تو گھوڑا کہے گا اب اللہ دا واسطہ ہے سکون بھی کرنے دو۔ لیکن آپ نے ادھر تسبیح پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ پاک ہے میرا اللہ۔
اللہ بھی خوش، اللہ کی پاکی بیان کرنے سے اللہ خوش بھی ہوں گے اور اللہ آپ کو بھی گناہوں سے پاک کرے گا۔ تو بیان کریں گے بھی اللہ کی پاکی، تھوڑی یا زیادہ؟ کتنی زیادہ؟ جتنی ہمارے بس میں۔ سمجھ آ گئی بات؟ جتنی ہمارے۔ تو فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو اللہ جنت میں بہت درجات دیتے ہیں، جتنا ان کے درجات، جتنی بڑی اللہ کی جنت، اللہ اتنے بڑے درجات دیں گے۔ فرمایا جو نماز کی پابندی کرتا ہے مغفرۃن، اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں سردی کا موسم تھا، اللہ کے حبیب نے یوں درخت کو ایک جھٹکا دیا، پتے گرے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر یہ پتے گر رہے ہیں، خزاں کا موسم ہے۔ فرمایا اسی طرح جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کا سلام پھیرا، اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کو۔ اور ایک اور عمل کرو گے بھائی؟ کرو گے؟ وعدہ کرو۔ فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے، ابھی اس کی موت آئی نہیں، فوراً اس کا داخلہ اللہ جنت میں فرما دیتے۔ فرض نماز کے بعد فوراً آیت الکرسی، کتنا ٹائم لگے گا بھائی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي کتنا ٹائم لگا؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا۔ فرمایا جیسے ہی اس کے آنکھیں بند، سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، اس کے درمیان میں جو آیت الکرسی پڑھنے کا عادی ہو اور معمول سے پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان میں اگر کوئی واسطہ ہے وہ صرف موت ہے۔ ادھر موت آئی نہیں، ادھر داخلہ جنت میں یقینی۔ بھئی اعمال کو وعدوں کے یقین کے ساتھ کرنا کہ یہ عمل اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اس میں شک۔ تو بھئی نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف، آیت الکرسی پڑھنے میں جنت آپ کے نام الاٹمنٹ ہو گئی، استغفار کیا اور گناہ معاف، سبحان اللہ پڑھا جنت میں درخت لگ گئے۔ واہ بھئی واہ، مزے ہی مزے۔ ایمان والے کے تو ہر وقت کیا ہے بھئی؟ مزے۔ تھوڑے تھوڑے اعمال ہیں اور اس پر اجر کتنا ہے۔ فرمایا جو آدمی صبح پڑھے لا الہ الا اللہ، شام پڑھے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، جب قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا، پڑھنا کیا ہے؟ 100 مرتبہ صبح۔ کیا پڑھنا ہے؟ پڑھ لو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ فرمایا جب قبر سے اٹھے گا چہرہ ایسے 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ مشکل کام ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، گاڑی چلا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، چائے پکا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی کھدائی کا کام کر رہا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی کسی اور کام میں لگا ہے لا الہ الا اللہ، ہتھ کارول تے دل یارول، جو بھی کام کر رہے ہیں زبان پر لا الہ الا اللہ، زبان پر لا الہ الا اللہ۔ جو اللہ اپنے نام پر اتنا وعدے دے رہے ہیں کہ چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکے گا، تو یہ دل کتنا چمکے گا۔ تو بھئی ہر وقت جگہ لا الہ الا اللہ کے جب بول ہوں گے تو اس کائنات میں خود بدامنیوں کا نظام ختم ہوگا، امن کا نظام آئے گا۔ اور فرمایا اللہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں رزقن، ایسا رزق دیتے ہیں کریم، سہولت والا، آسانی والا، غیب سے۔ آپ 1 دو اللہ 10 کے وعدے فرما رہے ہیں، آپ 10 دو اللہ 70 کے وعدے فرما رہے ہیں، آپ 70 دو اللہ 700 کے وعدے فرما رہے ہیں۔ تھوڑے پر بہت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق۔ اللہم ربنا